أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، اس بات پہ تمام بزرگان دین و علماء اکرام کا اتفاق و اتحاد ہے کہ اسلام ایک اعلیٰ و عمدہ مذہب ہے. اس کے اندر کمی و زیادتی نہیں ہے، اور اگر اس دین کے اندر کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعت ہیں. چنانچہ اگر ہم لوگ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ تاجدار کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک نہایت ہی سادگی کے ساتھ فرمایا. صحابہ اکرام جمع ہوئے، آپ نے خود سے ہی نکاح پڑھایا. سامان جہیز میں چکی اور مشکیزہ اور ایک تکیہ دیا جس میں چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر دے کر اپنی لخت جگر و نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت فرمایا. اگر آقا رحمت چاہتے تو تمام چیزیں جہیز میں پیش کر سکتے تھے، مگر آپ کا مقصد یہ تھا کہ میری امت کو کسی طرح کی پریشانیاں نہ ہو، بلکہ باسہولت اور بآسانی زندگی گزار سکے. کاش کے دور حاضر کے مسلمان اپنے نبی تاجدار کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے. دور حاضر کے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی فرزندان اسلام نے بھی جہیز میں مبالغہ کیا. اس کی مثال شریعت میں تلاش کرنا مشکل ہے. نیز افسوس صد افسوس اس بات پہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے عمل کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا کہ انہیں سوائے رسول سے کوئی غرض ہی نہیں. سامعین اکرام، اگر کسی شخص کے پاس جوان لڑکے ہیں اور اگر وہ MA ہے تو اس ابو ولد کا دماغ بدرجہ اولا آسمان پر چڑھ جاتا ہے اور اس کے جہیز کی مانگ اور بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ بھائی صاحب آپ اپنے لڑکے کی شادی میں کیا جہیز لیں گے، تو بڑی شان کے ساتھ جواب دے گا: میرا لڑکا MA ہے، میں جہیز میں کار لوں گا. اگر کسی کا لڑکا انجینئر ہے وہ کہے گا میں جہیز میں گاڑی لوں گا. اے جہیز کی مانگ کرنے والوں، فقیروں، نادانوں، اپنے قول افعال پہ نادم ہو کر کہنا میں کار لوں گا یا گاڑی لوں گا. اللہ رب العزت نے آپ کو بھی لڑکیوں سے نوازا ہے. کیا آپ اپنی لڑکیوں کی شادی میں ٹرین دیں گے؟ ہرگز نہیں. جیسے اپنی اولاد ویسے ہی دوسروں کی اولاد، جیسے اپنی عزت ویسے ہی دوسروں کی عزت. یہ جہیز کی مانگ کرنے والوں، فقیروں، کیا آپ نے حدیث نبی نہیں سنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہتی بیٹی کی شادی میں صرف اور صرف چکی اور مشکیزہ اور ایک تکیہ پیش کیا، اور یہ بھی صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، دوسری صاحبزادی کو نہیں. اس لیے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ ہی کی پرورش میں تھے. ان کے لیے کوئی مستقل رہائش نہیں تھی، کوئی چارپائی رہنے کا کوئی نظم ہی نہیں تھا. اس لیے آپ نے ان کے عقد میں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عنایت فرما کر چند اسباب دیے تھے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. ضرورت ہی نوازش فرمائی، اس لیے اس سے نہ مراد لیا جائے کہ آپ نے جواز جہیز دیا ہو اور جواز جہیز کی راہ نکلتی ہو. میرے دوستو، عظیم وہ شخص ہیں جو یہ کہتے ہیں مجھے جہیز نہیں چاہیے. اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے وہ بہت ہے، مجھے جہیز کی تمنا نہیں. جاگ جاؤ مسلمانوں اور اعلان کر دو کہ ہم فتنہ جہیز کو ختم کر کے ٹھنڈی سانس لیں گے. اسی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، کہ وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے. ہم مومن مرد مجاہد اس لعنت کو مٹا کر دم لیں گے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. حضرات، آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ الحمدللہ تشریف فرما ہیں. اب میں آپ کے بیچ اور حضرت امانت اللہ ثانی قاری مہتاب عالم صاحب کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. اب میں بلا کسی تاخیر کے حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں: نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ،
سنگ دل کو موم کرنے کا اثر رکھتا ہے وہ۔ میرے بھائیوں، اب میں بلا کسی تاخیر کے ایک ایسے خطیب کو آپ حضرات کے روبرو کر رہا ہوں، الحمدللہ جو حضرات باہر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں یا جو جا بھی چکے ہیں، میرے بھائیوں حضرت کی زبان میں اللہ نے وہ جادوئی صفت رکھی ہے، میرے عزیزوں مقناطیس کی طرف حضرات کو کھینچ کر دوبارہ پنڈال میں آنے پر مجبور کر دے گی۔ تو اس لیے اب آپ حضرات کے سامنے ایسے بے باک خطیب الحمدللہ آپ کو ہنسائیں گے بھی اور آپ کو رلائیں گے بھی، اور دین متین کے ایسے ایسے جوہر آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے میرے عزیزوں، جو بارہا الحمدللہ آپ حضرات بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو آپ کو سننا نصیب ہوگا۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے جناب حضرت قاری مہتاب عالم صاحب امارت اللہ ثانی کو دعوت دے رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو مستفیض فرمائے۔